Assalamu alaikum class. Hope so you all are doing good. I am your English teacher and today we will start chapter number 4 first aid from page number 38. In this chapter we will discuss the importance of first aid knowledge in crisis management. We also share our experience regarding to first aid knowledge or any incidents or accident have been happened with us or any relatives or friends. मीन्स कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर अहमियत पढ़ेंगे क्राइसिस हंगामी सूरत हाल क्राइसिस मैनेजमेंट हंगामी सूरत हाल में फ़र्स्ट एड नॉलेज की जो अहमियत होती है उसके बारे में। और किसी भी किस्म का कोई भी वाक़या किसी के साथ हुआ, किसी के रिश्तेदार के साथ कोई हादसा हुआ हो या घर में कोई वाक़या पेश आया हो जिसमें आपको फ़र्स्ट एड की अहमियत का पता चला हो कि उसके बारे में हमारे लिए जानना क्या ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ हम शेयर करेंगे। और रीडिंग के अंदर हम लोग जो है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग मीनिंग को भी डिस्कस करेंगे और हर स्टेप को भी डिस्कस करेंगे जो कि राइटर ने हमें प्रोवाइड किया है स्टेप बाय स्टेप। वो हमें बिकॉज ही वांट टू शो अस द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड नॉलेज इन आवर लाइफ। वो हमें बताना चाहते हैं कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि इंसान को अगर फ़र्स्ट एड नॉलेज ना दिया जाए तो उस एक छोटा सा हादसा जो है ना जानलेवा साबित हो सकता है। इसी तरह जो है वो फ़र्स्ट एड किट की अहमियत बताता है कि आपके पास जो है वो आपके पास अगर सिर्फ चीज़ें मौजूद हों तो आपके लिए वो ज़ाहिर सी बात आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जब तक आप लोग उसको जानते ही नहीं हैं, उसके इस्तेमाल को नहीं जानते हैं। तो वो कहता है कि ये नहीं कि किसी स्पेसिफिक पर्सन की वो बात कर रहा है, ही वॉज टॉकिंग अबाउट द ले पर्सन कि एक आम शख्स जो है वो किस तरह हम उसको ट्रेन कर सकते हैं किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए, ताकि छोटे होने वाले हादसा को जो है वो हॉस्पिटल में रश लगाने के बजाय हम घरों पे हैंडल कर सकें, या फिर वही जो छोटा हादसा जिसको हम छोटा हादसा समझ रहे हों या फिर वो सम टाइम ऐसा होता है कि वो बहुत बड़े जानी नुकसान के बायस बन जाता है, क्योंकि आपको कन्वेंस का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको डिस्टेंस का प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका फासला आपके घर से डॉक्टर के जो क्लिनिक तक या फिर हॉस्पिटल तक बहुत ज़्यादा हो, तो वो फिर डिफरेंट जो है उसके नतीजे में हमें जो उसके फिर नताइज होते हैं वो भुगतने पड़ते हैं। तो उससे बचने के लिए राइटर हमें बताता है कि हर इंसान के लिए फ़र्स्ट एड का नॉलेज जो है वो होना ज़रूरी होता है ताकि किसी भी किस्म का कोई हादसा पेश आ जाए तो हम उससे निपट सकें। नो लेट्स स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम पेज नंबर 38. Okay students, now let's start from page number 38. We will read every paragraph of the lesson with translation and also discuss the meaning of difficult words. Now let's start. We all need help. हम सबको मदद की ज़रूरत पड़ती है at times, कभी कभार, in our lives, हमारी ज़िंदगियों में, sometime, बाज़ात, we may have accidents, हम हादसात का शिकार हो जाते हैं, and we may get hurt, और हम ज़ख्मी हो जाते हैं। यहाँ राइटर जो है वो हमें इम्पोर्टेंस बताना चाह रहा है फ़र्स्ट एड नॉलेज की कि इंसान की ज़िंदगी में फ़र्स्ट एड नॉलेज की क्या इम्पोर्टेंस होती है। यानी कि दिखने से हमें ये बिल्कुल जब हम इस लेसन के अंदर स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो हमें बिल्कुल छोटा सा कोई ये प्रोसेस नज़र आ रहेगा, लेकिन कभी कभार ये फ़र्स्ट एड नॉलेज जो होता है या फ़र्स्ट एड ट्रीटमेंट जो होता है वो हमें एक छोटे हादसे से लेकर बड़े नुकसान से बचने तक हमारी मदद करता है। अगर बर वक्त मरीज़ को समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर मरीज़ को बर वक्त तबीयत इमदाद ना मिले तो वो फिर उसकी जान के भी जाने का ख़दशा होता है। तो उसकी इम्पोर्टेंस जो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ डिस्कस करेंगे और फर्स्ट एड में किन चीज़ों का होना ज़रूरी है या फिर ये किस लेवल पे इसकी ट्रेनिंग जो है वो दी जा सकती है लोगों को, स्टेप बाय स्टेप सारा जो है हम इस लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे। व्हेन वी आर इंजर्ड, जब हम ज़ख्मी हो जाते हैं, आर सडनली या अचानक, बिकम अनवेल, बीमार पड़ जाते हैं, वी नीड समवन टू हेल्प अस, हमें किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो हमारी मदद कर सके। समवन, कोई ऐसा इंसान या शख्स, हु नोज़ व्हाट टू डू, जो कि जानता हो कि क्या करना है। यानी कि बताना ये चाह रहा है कि जब कभी कभार ऐसा होता है कि हम ज़ख्मी हो जाते हैं, चाहे घर में, ज़रूरी नहीं कि किसी हादसे का शिकार हम रोड पे ही हों, घर में भी हमें ऐसा होता है कि हम ज़ख्मी हो जाते हैं किसी ना किसी वजह से, कोई काम करते हुए, या कभी ऐसा होता है कि घर में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है उस दौरान कोई ऐसा हादसा हो जाता है, या फिर हम जो है अचानक बीमार पड़ जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो कहते हैं आपके पास फ़र्स्ट एड नॉलेज होना ज़रूरी होता है, आपके घर में फ़र्स्ट एड किट का भी होना ज़रूरी होता है ताकि आप किसी बड़े नुकसान से बच सकें और मरीज़ को फौरी तौर पर फ़र्स्ट एड जो है वो उसको प्रोवाइड किया जा सके। उससे ये होता है कि
ہم لوگ کسی بڑے نقصان سے بچ جاتے ہیں. اور زیادہ اگر مریض بے ہوش ہوا ہے، فار ایگزامپل انکانشیس ہو جاتا ہے، تو اگر وہ زیادہ دیر تک بے ہوش رہتا ہے تو اس کی جان کے بھی جانے کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ جانتے ہیں کہ اس صورتحال میں کیا کرنا ہے تو آپ فوراً جو ہے ٹریٹمنٹ ہم لوگ سٹارٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایوری ٹائم تو ہمیں ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہوتا ہے. ہمیں یا پھر ٹرانسپورٹ کا بھی ایشو ہوتا ہے، گھر میں کوئی ایسا انسان موجود نہیں ہوتا کہ آپ کو فوری طور پہ لے کے جا سکے، یا پھر ڈاکٹر کا کلینک یا آپ کے گھر سے ہاسپٹل بہت دور ہوتا ہے تو اتنے میں بھی نقصان ہو جاتا ہے. اس لیے پھر ہمیں فرسٹ ایڈ نالج کا ہمارے پاس ہونا ضروری ہے. فرسٹ ایڈ کٹ آپ کے گھر میں لازمی ہونی چاہیے، نہ صرف گھر میں، اسکول میں، فیکٹری میں، ہر جگہ موجود ہونی چاہیے. دس ٹائملی ایزسٹنس کہتا ہے کہ یہ بر وقت مدد کمپرائزنگ مشتمل ہوتی ہے سمپل میڈیکل ٹیکنیکس، آسان طبی طریقوں پر، از موسٹ کریٹیکل ٹو دا وکٹمز اینڈ کہتے ہیں یہ بہت ہوتی تو سمپل آسان سی طبی تکنیکوں پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن یہ بہت اہم ہوتی ہے کس کے لیے؟ مریض کے لیے. آفن لائف سیونگز، اور کہتا ہے کہ اکثر یہ ہے زندگیوں کو بچانے کا بھی باعث بنتی ہے. اینی لے پرسن، کوئی بھی عام شخص، اس نے کسی اسپیسیفک پرسن کے بارے میں نہیں کہا کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے یا اس کو پتہ، وہ کہتا ہے اینی لے پرسن، کوئی بھی عام شخص، اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کین بی ٹرینڈ، اس کو تربیت دی جا سکتی ہے ٹو ایڈمنسٹر فرسٹ ایڈ، یعنی کہ فرسٹ ایڈ سے کو استعمال کرنے کی، یا پھر اس کو جو ہے اس کو دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ پہنچانے کے لیے اس کا ہم جو ہے اس کو تربیت کر سکتے ہیں. دس فرسٹ ایڈ کین بی کیریڈ آؤٹ، اور کہتے ہیں کہ یہ جو فرسٹ ایڈ ہے کیریڈ آؤٹ، یہ یوزنگ منیمل اکوپمنٹ، کم سے کم سامان سے بھی جو ہے آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں. یا اس سے دوسروں کی ضروری نہیں کہ آپ پورا جو ہے ایک بیگ بھر کے آپ لوگوں نے رکھا ہو، بس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امپورٹنٹ چیزیں کون سی ہیں اور مین چیزیں کون سی ہیں اور ان کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے اور کس وقت کرنا ہے، اس کا آپ کو علم ہونا ضروری ہے. فرسٹ ایڈ نالج، فرسٹ ایڈ جو علم ہے، رینز فرام ٹیکنگ کیئر آف، کہتا ہے کہ کس چیز کو سے لے کے کس چیز تک جو ہے آپ اس کے درمیان جو ہے کہ آپ ان چیزوں کو خود ہینڈل کر سکتے ہیں. یا یہ نہیں کہ آپ نے ہر طرح کے مریض کو یا ہر طرح کی چیز کو ہینڈل کرنا شروع کر دینا. وہ بتا رہا ہے، کہتا ہے فرام ٹیکنگ کیئر آف کٹس ٹو ڈیل، یعنی کہ کس چیز کی دیکھ بھال، اگر آپ کو کوئی زخم وغیرہ آ گیا، ٹو ڈیل ود این انکانشیس وکٹم، یا پھر بے ہوش زخمی تک. کہتا ہے اس کے درمیان میں کس چیز کی وہ بات کر رہا ہے، کوئی زخم وغیرہ آپ کو آ گیا، چوٹ لگ گئی ہے، یا پھر سے لے کر یا پھر اگر کوئی بے ہوش ہو گیا زخمی، اس تک آپ نے کس طرح سے فرسٹ ایڈ کا معائنہ کرنا ہے یا کس طرح فرسٹ ایڈ کا استعمال کرنا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے. سیکنڈ پیراگراف ہے کٹس اینڈ اسکریپس، ہینڈلنگ مائنر ایکسیڈنٹس، کہتا ہے نپٹنا چھوٹے حادثات سے ایٹ ہوم، گھر پر، اراؤنڈ دا روڈ، یا پھر سڑک پر، ڈیولپس پیدا کرتا ہے اے سینس آف کرائسس مینجمنٹ، یعنی کہ ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کا. کہتا ہے کہ آپ گھر پہ یا سڑک پہ کسی قسم کا حادثہ ہو گیا ہے، اور یہ جو فرسٹ ایڈ نالج ہے یہ آپ میں کس چیز کا شعور پیدا کر رہا ہے کہ آپ نے ہنگامی صورتحال سے نپٹنا کیسے ہے. یعنی کہ سب سے پہلے آپ کو وہ بات یہ کر رہا ہے کہ جب دیکھیں گھر میں بھی اگر کوئی بچہ گر جاتا ہے، اس کو چوٹ لگ جاتی ہے یا اس کی بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی الیکٹریسٹی کے سوئچ میں کوئی بچہ ہاتھ ڈال دیتا ہے، اس طرح کا کوئی بھی چھوٹے موٹے حادثات جو ہیں گھر کے اندر ہو جاتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے اس پہ ہم یہی ڈر جاتے ہیں، چیخنا چلانا. یہ بات کیا کرنا چاہ رہا ہے وہ کہ ہنگامی صورتحال سے اپنے کس طرح سے نپٹنا ہے، اپنے جذبات پہ کیسے قابو پانا ہے اور سامنے والے مریض کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. دس میں پریپیئر پیپل، اور کہتا ہے کہ یہ لوگوں کو تیار کر سکتا ہے ٹو ٹیکل، نپٹنے کے لیے، ود ان ایکسپیکٹڈ ایمرجنسیز ود گریٹ کانفیڈینس، یعنی کہ آپ کو غیر متوقع ہنگامی صورتحال ود گریٹ، یعنی کہ پورے اعتماد طریقے کے ساتھ. میں نے آپ کو بتایا نا کہ کسی کو چوٹ لگ جانا یا کسی حادثے کا شکار ہو جانا، تو سب سے پہلے ہم میں سے موسٹلی لوگ جو ہوتے ہیں وہ کمزور اعصابوں کے ہوتے ہیں، تو ہم اپنے حواس کھو دیتے ہیں، ہمیں وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہم بجائے اس انسان کو حوصلہ دینے کے یا پھر اس کے زخم کو کٹ کی ٹریٹمنٹ کرنے کے، کیونکہ بیکاز وی ڈونٹ ہیو نالج اباؤٹ دیٹ نا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کو ہینڈل کس طرح سے کرنا ہے.
اس لیے پھر ہم کہتے ہیں کہ اس میں آپ ایک تو ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کا آپ کو علم سکھایا جائے گا، اور دوسرا آپ کو پر اعتماد طریقے سے کہ آپ نے لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ پر اعتماد طریقے سے آپ اپنے سامنے والے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ مائنر کٹس کہتے ہیں چھوٹے زخم اینڈ اسکریپس یا خراشیں یوزلی عام طور پر ڈو ناٹ نیڈ ٹو گو ٹو دا ایمرجنسی روم، کہتے ہیں ان کو لے کے آپ کو ایمرجنسی روم میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یٹ پراپر کیئر لیکن مکمل دیکھ بھال از اسینشیل ضروری ہے ٹو اوائڈ بچنے کے لیے انفیکشن اور ادر کمپلیکیشنز، یعنی کہ جراثیموں سے پیدا ہونے والی کسی بھی قسم کا جو ہے نا انفیکشن یا بیماری، اس کے علاوہ دوسری پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے ان کی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، دیکھ بھال بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ کہہ رہا ہے کہ آپ کو چھوٹے موٹے زخم آ گئے ہیں نا، اس کے لیے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس، یا ایمرجنسی روم میں جانے کی آپ کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس تو ہمیں جانا پڑے گا اگر ہمارے پاس فرسٹ ایڈ نالج نہیں ہے، لیکن کہہ رہا ہے کہ اگر فرسٹ ایڈ نالج ہے تو آپ ان کا علاج گھر میں ہی کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں کہ آپ نے ان کو بالکل اوائڈ کر دینا ہے، اگنور کر دینا ہے کہ چھوٹا موٹا زخم، اس کا اپنی پراپر کیئر کرنی ہے، پراپر واش کرنا ہے، وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری نیچے چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر آپ کو زخم آ جاتا ہے تو آپ نے اس کا کیا پروسیس ہوگا، اس کا گھر پہ کیسے ٹریٹمنٹ کرنا ہے، وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تو لیکن کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس کو کبھی بھی لائٹ نہیں لینا، کیونکہ اس سے بہت ساری پھر بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ فالوئنگ گائیڈ لائنس کین ہیلپ یو ٹو ہینڈل، کہتے ہیں نیچے جو رہنمائی دی گئی ہے وہ آپ کی مدد کر سکتی ہے کس چیز سے نپٹنے کے لیے، کرائسس یعنی کہ ہنگامی صورتحال یا مختلف قسم کی پیچیدگیوں کے، اینڈ ٹیک کیئر آف آل، اور آپ کسی بھی قسم کا کوئی زخم آ جاتا ہے یا آپ حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس صورتحال میں آپ نے کیسے دیکھ بھال کرنی ہے مریض کی، وہ سارے سٹیپ جو ہیں وہ نیچے سٹیپ بائی سٹیپ لکھے ہوئے ہیں۔ اسٹاپ دا بلیڈنگ، کلین دا واؤنڈ، اپلائی این اینٹی بایوٹک، کور دا واؤنڈ، یہ ساری چیزیں کل انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ فرسٹ 2 پیراگراف کو آپ نے اس کی ٹرانسلیشن جو ہے ود میننگ یاد کرنی ہے۔ آپ کو کلاس میں بھی ہمیشہ میں یہی بات سمجھاتی ہوں کہ بورڈ کے پیٹرن کے اکارڈنگ آپ کو ترجمہ جو ہے ورڈ ٹو ورڈ لکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے رٹے سے 100% جو ہے وہ بیٹر ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ میننگ یاد کریں۔ میننگ یاد کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ کہیں سے بھی اگر آپ کو ایگزامینر دے دیتا ہے پیراگراف تو آپ کو مشکل نہیں ہوتی ہے یاد کرنے میں۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر آف یور سیلف، اللہ حافظ۔